تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت ہی کیا کرتے تھے، لیکن مجھے ذرا یہ بتاؤ وہ جو کہتے تھے حلال ہے تم اس کو اپنا حلال نہیں سمجھتے تھے؟ جو تمہارے علماء یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ حرام ہے تم اس کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ تو عدی بن حاتم کہنے لگے ہاں ایسا ضرور کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کیا کہ اصل رب بنانا بھی تو یہی ہے نا، کہ تم کسی کی بات پہ بس کہہ رہے کہ ہاں جو اس نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ رب بنانا ہی تو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو، اور ان لوگوں نے مسیح ابن مریم کو بھی رب بنایا، حالانکہ انہیں اس کے سوا کوئی بھی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ معبود کی عبادت کریں، کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ہر دور میں کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ مشرک جب دین کا کام ہوتا دیکھتے ہیں اس کے خلاف چالے چلتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے کام کو روک دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ تو گویا ایسے ہیں کہ سورج کو بھی اگر ایک انسان اپنے منہ کی پھونک سے بجھانے کی کوشش کرے، کیا آپ اس کو عقل مند سمجھیں گے؟ کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اگر کوئی انسان دن رات کوشش کر کے بھی دین اسلام کے نور کو بجھانے کی کوشش کرے، دین اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرے تو وہ نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، فرمایا وہ تو اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو پورا ہی لگے۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، ہم مشرک لوگوں کو برا ہی کیوں نہ لگے۔ تلاوت سنتے ہیں آگے 34 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش، یعنی بہت سے علماء جن کو تم اپنے علماء سمجھتے ہو، دین کا علم بردار سمجھتے ہو، اور بہت سے درویش یعنی بہت سے وہ لوگ جو دین کا لبادہ اوڑھ کے پھرتے ہیں، یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ اب آپ اور میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا مرد ہے جس کی بہت بڑی داڑھی ہے، سفید رنگ ہے، کالی شان کرسی پہ بیٹھا ہے اور ہم کو باتیں بتا رہا ہے، تو ہم اس کو یہ دیکھ کے کہتے ہیں اب جو یہ بتائے گا وہ ٹھیک ہے، جو حلال کہہ رہا ہے وہ حلال ہے، جو حرام کہہ رہا ہے وہ حرام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب علماء ایک جیسے نہیں ہے، علماء میں علماء حق بھی ہوتے ہیں اور علماء سو بھی ہوتے ہیں۔ وہ علماء جو تمہیں حق کی طرف لے کے جائیں گے اور کچھ علماء ایسے ہوں گے جو تمہیں باطل کی طرف لے کے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے اکثر احبار بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ، ورہبان دینی لبادہ اوڑھنے والے درویش قسم کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، ان تک حق نہیں پہنچا، آپ وہ لوگوں کو حق نہیں دے رہے بلکہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ دنیاوی مال جمع کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں، آپ آج بھی دیکھیں گے ایسے بہت سے لوگوں کو جو خود یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مکہ میں تو جا کے نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ اور جو لوگ، دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ جب آپ کو اور مجھے یہ کہا جائے کہ ایک گڈ نیوز ہے، ایک خوشخبری ہے، ہم سب الرٹ ہوتے ہیں، ہم سب کانشیس ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو مال تو سمیٹ رہے ہیں، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، بے تحاشا مال ہے، وہ جانوروں کی شکل میں بھی ہے، وہ کھیت کی شکل میں بھی ہے، اللہ نے فرمایا اس کو اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے، ایسے لوگوں کو گڈ نیوز دیں، لیکن ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور وہ عذاب بھی اللہ نے خود بتایا، بہت سے کام ایسے ہیں جن پر اللہ نے اتنا فرمایا دردناک عذاب ہے، لیکن اس عذاب کا نام نہیں بتایا، اس سزا نہیں بتائی کہ اصل میں ایگزیکٹلی کیا ہوگا، لیکن زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کو روکنے والوں کو اللہ نے جو سزا دینی ہے وہ بتائی، اور فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، فرمایا جس دن ان کے اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں پکایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان لوگوں کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ بنا کر سنبھال کر سمیٹ کر رکھا تھا، سوچو جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے۔ اور
سونے بنائے جائیں گے. سونے یا چاندی کی سلاخیں اسٹکس بنائی جائیں گی, لوہے کی, سمجھ لیں, سونے کی, اس چاندی کی, اور وہ تختیاں بنائی جائیں گی. فرمایا کہ جہنم کی آگ میں انہیں خوب گرم کر کے پہلو, پیشانی اور پیچھے یہ ساڑھے بھی, چہرہ فرنٹ بھی اور پیچھے کمر بھی داغی جائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی نا, آپ سمجھتے اس سے ہی آپ نے آگ میں کوئی چیز گرم کی, آپ اس کو کہیں لگا رہے, فائنلی کیا ہوگی, وہ ٹھنڈی ہو جاتی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ ٹھنڈی ہو جائے گی اسے جہنم کی آگ میں دوبارہ گرم کیا جائے گا. اور یہ کام کب تک ہوتا رہے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی. میدان حشر میں جس دن کچھ لوگ سونے اور وہ سونے کی پلات والی اونٹنیوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے, کچھ لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے, اور کچھ لوگوں کے اوپر یہ سلاخیں گرم کر کے لگائی جائیں گی. اور فرمایا جہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا, پھر وہ لوگ جنت یا جہنم میں جائیں گے. جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونے سے پہلے زکات نہ دینے کی سزا ملتی رہنی ہے. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے, ایک طویل حدیث ہے, کہ جو اپنے اونٹوں, گھوڑوں اور وہ اپنے اونٹوں اور بکریوں میں سے زکات نہیں دیتے, ان کا حق ادا نہیں کرتے, تو کل قیامت کے دن وہ جانور بے تحاشا بڑے ہوں گے اور ان کے سینگ اور بھی بڑے ہوں گے, اور وہ اس کو اس میدان میں جس کی مقدار اس دن جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی, اس میدان میں ان کو رگڑتے رہیں گے, کچلتے رہیں گے اور مارتے رہیں گے. آج کوئی بیل کسی انسان کو کچلنا شروع کر دے, اور اگر کوئی اس کو نہ بچائے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کوئی 10-12 گھنٹے گزر جائے, اس بندے کا کیا حال ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں نا. اس بندے کے بچنے کے چانس نہیں ہوتے. لیکن میدان حشر میں موت تو آنی ہی نہیں, اذیت و تکلیف برداشت کرنے, اور وہ جانور اس کو روک دیں گے جس جانوروں میں سے اس نے زکات نہیں دی. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے ہاتھ میں کڑے دیکھے تھے, کنگن دیکھے تھے گولڈ کے. تو اللہ کے نبی نے ان عورتوں سے کہا تھا کیا تم ان کی زکات ادا کر دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یاد رکھنا یہ کنگن جہنم کی آگ میں تپا کر تمہیں پہنا دیے اگر تم ان میں سے زکات ادا کرو. تو وہ مال جب نصاب تک پہنچ رہا ہو تو پھر اس میں سے لازماً زکات ادا کرنی چاہیے. اور زکات اصل میں مال کو پاک کرنے کا بھی سبب ہے اور مال کو بڑھانے کا سبب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا, بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ان میں سے 4 غربت والے ہیں, یہی سیدھا دن ہے. کیلنڈر ایجاد ہونے سے پہلے, ٹھیک, مہینوں کے نام ایجاد ہونے سے پہلے, کیلنڈر اور یہ ساری تاریخیں اور یہ سارا کچھ ایجاد ہونے سے پہلے شروع سے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے رکھے, ان کی ڈیٹس, ٹائم پیریڈ سارا کچھ اللہ نے فکس کیا. اور اس قسم کے حساب کے بغیر لوگ چاند اور ستاروں کو دیکھ کے دن اور رات کا حساب لگا لیا کرتے تھے, مہینوں کا حساب لگا لیا کرتے تھے. فرمایا یہ سیدھا دین ہے, سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا, اور مشرکوں میں سے ہر حال میں لڑتے رہو جیسے وہ ہر حال میں تم سے لڑتے ہیں. اور جان لو, یہ علم حاصل کر لو کہ اللہ کی مدد متقین کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر, کافر کیا کیا کرتے تھے, جس مہینے میں لڑنا ہوتا تھا اور وہ ہر غربت والا مہینہ تھا, کہتے تھے ہم نے مہینہ چینج کر لیا, رجب کا مہینہ جنگ کرنے کا پلان بن گیا, کہنے یہ ہمارا رجب نہیں, اب یہ ہمارا کوئی اور, یہ ربیع الثانی ہے, یہ جمادی الاولیٰ ہے, یہ کوئی اور مہینہ ہے, ہم اگلی دفعہ جب دوسرا مہینہ آئے گا ہم اس کی جگہ رجب بنا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے, جس کے ساتھ وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. 1 سال اسے حلال کرتے ہیں, 1 سال اسے حرام کرتے ہیں تاکہ ان کی گنتی پوری کرے. جو اللہ نے حرام کیے پھر جو اللہ نے حرام کیا اسے حلال کر لے, ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اور فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین کی طرف نہایت بوجھل ہو جاتے ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بھی فرمایا جب تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر نکلو تو تم زمین سے چپک جاتے. زمین سے چپکنے کا کیا مطلب؟ تمہیں تمہارے
تمہارے گھر، تمہاری اولادیں، تمہیں تمہارے فیملی ریلیشن سے اٹرا کی چیز عمدہ لگنے لگتی ہے، تو فرمایا کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہو؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں تو بہت بڑا ہے۔ اور فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہیں بھی نہیں رہنے دے گا، تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نقصان نہیں کرو گے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ سورۃ التوبہ میں غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے۔ غزوہ تبوک جس کو جیش العسرہ کہا ہے، یعنی تنگی کے زمانے کا لشکر، غزوہ تبوک۔ تبوک اصل میں ایک جگہ کا نام تھا، جیسے احد ایک پہاڑ کا نام ہے، ایسے ہی تبوک ایک جگہ کا نام تھا۔ مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے، اور کچھ روایات میں 700 کلومیٹر، یوں سمجھ لیں کہ 600 اور 700 کلومیٹر کے درمیان، 600 سے 700 کلومیٹر یہ جنگ تھی جس کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہ واقعہ پیش آتا ہے فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں۔ مکہ فتح ہو گیا، 9 ہجری آ چکی ہوئی ہے۔ اب اس غزوے کا پس منظر یہ ہے، ہوا کچھ ایسے تھا، جب شاہ روم قبیلہ غسان کا حکمران تھا، یوں کہہ لیں کہ ملک شام جو تھا، قبیلہ غسان اس کا حکمران تھا، شاہ روم کے تابع تھے یہ لوگ۔ ہوتا کچھ یہ کہ جب یہ شام کے لوگ دیکھتے ہیں، یہ روم کے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ اپنے مدینہ کو مکہ کے ساتھ جوڑ چکے، دین اسلام غالب آ چکا ہے، یعنی پورا عرب ان کا ہو گیا ہے، تو آپ یہ ہماری طرف رخ کر سکتے ہیں، کیونکہ عرب والا کام تو ان کا سمٹ گیا، یہاں تو فتوحات ہو گئی، اب یہ کسی بھی وقت ہماری طرف رخ کر سکتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے شاہ روم کو بلا کر عرب پر پہلے ہی چڑھائی کرنے کی تیاری کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کرنا شروع کر دیا شام میں۔ اب جب انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کرنا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر خبر ملتی ہے کہ بھائی اب کیا ہونے والا ہے، کہ وہ ہمارے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، آپ ہمیں وہاں پہنچ کر اس سے پہلے کہ وہ لشکر لے کے ہمارے پاس آئے ان کی تیاری پہ جا کے حملہ کر دیں، ان کو جا کے وہیں پہ حملہ کر کے ان سے جنگ کر کے آ جاتے ہیں، وہ اگر ہمارے علاقوں میں آئیں گے، جنگ کرنے کے لیے آئیں گے تو زیادہ نقصان ہوگا۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنی، جب جب کوئی جنگ ہوتی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں بتایا کرتے تھے ایگزیکٹ جنگ کس دن ہونی ہے، کس میدان میں ہونی ہے، تو ریا سے کام لیا کرتے تھے، چھپا کے رکھا کرتے تھے یہ باتیں تاکہ دشمنوں سے نہ پہنچے۔ لیکن یہ وہ جنگ تھی جس میں نفیر عام کا حکم تھا، ہر کسی کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تمہیں نکلنا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے آیتیں بھی نازل فرمائی، تمہیں کیا ہے کہ جب تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تم زمین کے ساتھ چپکتے، تم اپنی خواہشات کے پیچھے لگتے ہو، تمہیں گھر اچھے لگنے لگ پڑتے۔ تو مطلب اس میں ہر کسی کو نکلنے کا حکم تھا، لیکن آزمائش بڑی سخت تھی، شدید گرمی، اور عرب کے علاقوں کی گرمی پاکستان کی گرمی سے تھوڑی کئی گنا زیادہ ہوتی، پھر کوئی درخت کوئی سایہ نہیں۔ اب لشکر بڑا تھا اور یہ کہا گیا تھا سب نے نکلنا ہے، تو سب سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اپنا مال بھی لالا کرے۔ اور یہ دن کون سے تھے، فصل پک کے تیار تھی، فصل کی کٹائی کے دن تھے، جن دنوں گندم کٹنی ہو، جن دنوں فصلیں کٹنی ہو، ان دنوں لوگ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اب امتحان یہ تھا، انہی دنوں نکلنے کا حکم دیا گیا کہ بس آج کل نہیں جانا، اور جانا کیسے، خالی ہاتھ نہیں جانا، جو سواریاں لے کر آئے، اپنے مال لے کر آئے، پیسے سونا چاندی جو جو لا کے دے سکتا ہے وہ بھی لے کر آئے۔ اب امتحان شروع ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھنی ہے یہ بات، آیت نمبر 39 میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور تمہاری جگہ ایسے لوگ لے کر آئے گا جو تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اپنے رب کی مدد نہیں کرو گے، تم اس رب کے دین کی مدد نہیں کرو گے، تو بے شک اللہ نے اس کی مدد کی جب اسے ان لوگوں نے نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں، دیکھو اگر تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے تمہیں تو عذاب آ جائے گا، لیکن اللہ کے نبی کی مدد تو ہو کے رہے گی، اللہ کے دین کی مدد تو ہو کے رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر خود فرما رہے ہیں وہ وقت یاد کرو، اللہ کے نبی کی مدد کیسے آتی ہے، اللہ کے نبی کو اللہ کیسے بچاتے ہیں، وہ وقت یاد کرو جب ان لوگوں نے اس کو نکال دیا تھا جنہوں نے کفر کیا، اور وہ
فرمایا وہ دونوں غار میں تھے اور وہ غار میں دوسرا تھا. جب وہ دونوں غار میں تھے, جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا, کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں ساتھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں. حضرت اسماء بنت ابی بکر کھانا لا کے فراہم کر رہی تھی. کیسے نکلے تھے یہ بھی آپ جانتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر بٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکل کے جا کے کہاں چھپ جاتے ہیں؟ اب جب وہ غار میں چھپتے ہیں تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مشرکین ہمارے پیچھے ہیں اور یہ غار کے باہر کھڑے ہیں, اگر کوئی جھک کے دیکھے گا یا اپنے پاؤں میں دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے ساتھ تیسرا اللہ لا تحزن, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ. ہوا کیا تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے اور ابو بکر صدیق وہاں سے نکل گئے, لوگوں نے پیچھا کرنے کی کوشش کی, ایک دو لوگوں نے, لیکن لوگ زیادہ ہوش میں نہیں تھے. مکہ کے سرداروں نے اعلان کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ لائے گا اس کو کئی اونٹ انعام ملیں گے, کئی 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. جب اعلان کر دیا گیا تو بچے بھی نکل رہے, بڑے بھی نکل رہے. آپ کو پتہ ہے انعام کو سن کے کون نہیں نکلے گا, سب نکل رہے. لیکن اللہ کی مدد ایسی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا, کہاں گئے, کیا سین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی مدد کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے لشکروں کے ساتھ ایک قوت دی تھی جو تم نہیں دیکھتے تھے. جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العالمین نے وہاں مکڑی بھیجی جس نے جالا بنا دی اور لوگوں کو دیکھنے والوں کو لگا یہاں پہ تو کوئی برسوں سے ہی نہیں آیا, پہچان ہی نہیں سکے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ بات یاد رکھنی ہے, اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ ایسے لشکر بھیج دے گا جو تمہیں نظر نہیں آئیں گے. اور بات یاد رکھنی ہے ان لوگوں کی بات تو نیچے کر دی جنہوں نے کفر کیا, اور اللہ کی بات سب سے اونچی ہے. اللہ کا کلمہ وہ کلمۃ اللہ ہی العلیہ, وہ سب سے بلند ہے. اور فرمایا اللہ بڑا غالب ہے اور وہ کمال حکمت والا ہے. اور فرمایا دیکھو تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. کیسے نکلنا ہے؟ ہاں ہلکے ہو یا بوجھل, ہلکے اور بوجھل کو سمجھ لیجئے. ہلکے اور بوجھل ہر حالت میں نکلنے کا حکم تھا. ہلکے مطلب تمہارے اوپر ذمہ داریاں نہیں ہیں, گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہیں تمہارے اوپر, ازواج کی, تمہارے اوپر کمائی کی ایسی ذمہ داریاں نہیں, تب بھی نکلو. تم صحت مند ہو, انسان صحت مند ہلکا پھلکا فیل کرتا ہے, تب بھی نکلنا ہے. لیکن اگر تم بوجھل, تمہارے اوپر بھاری ذمہ داریاں ہیں, گھر کی, بچوں کی, ہر طرح کی ذمہ داری, اس کے باوجود نکلنا ہے. تم بیمار ہو پھر بھی نکلنا ہے. فرمایا اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اگر کوئی قریب سامان اور درمیانہ سفر ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سارے کے سارے تمہارے ساتھ نکل جاتے. مطلب کیا ہے, اگر لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا تھوڑا ہی دور جانا ہے اور مال بھی واپس ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نکل جاتے. لیکن فاصلہ دور تھا اور عنقریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے. جب دور جانا ہو تو جھوٹے بہانے والے لوگ بھی ساتھ ہی ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جھوٹی قسمیں کھا کے کہیں گے اگر ہم طاقت رکھتے تو ہم ضرور نکلتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. دین سے دور ہونے کے لیے جھوٹے بہانے کرنے والے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ جانتا ہے بے شک وہ جھوٹے. اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. آپ نے کیوں اجازت دی؟ یہاں تک کہ تیرے لیے وہ لوگ ظاہر ہو جاتے جنہوں نے سچ کہا اور آپ جھوٹوں کو بھی جانتے. اب جنگ میں جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ کرام لالا کے مال جمع کرا رہے, جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. ان میں کچھ منافق قسم کے لوگ ہیں, آگے کہہ رہے ہیں ہمارا یہ مسئلہ ہے ہم ساتھ نہیں جا سکتے, ہمارا یہ مسئلہ ہے ہم ساتھ نہیں جا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل, کسی کو کچھ نہیں کہتے, جو آنا چاہے آئے, جو نہیں آنا چاہتا دیکھے, کیونکہ اس کا معاملہ تو اللہ کے سپرد تھا. اللہ کا حکم آ چکا تھا کہ سب نے نکلنا ہے. اب ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگتے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. وہ آپ سے دور نہیں ہونا چاہتے جن کے دل میں ایمان ہے, اس سے کہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کریں. اور اللہ تعالیٰ متقین کو خوب جاننے والا ہے. اور فرمایا
ان کے دل بے شک وہ تجھ سے تو اجازت تو صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں حیران پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو سامان تو ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں کیا۔ دیکھیں اس ٹائم پہ میدان جنگ میں جانے کی بات تھی، اور آج کے دور میں آپ کو اور مجھے ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو شخص دین کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ کون شمار ہوتا ہے؟ وہ جاہد فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو آگے اللہ کے نبی آپ کو کہہ رہے ہیں میں ویسے تو تیار تھا، میرا پورا پلان ہے جانے کا، لیکن یہ مجبوری آ گئی، میں اس لیے ساتھ نہیں آ سکا۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ ارادہ رکھتے نا تو گھر میں سامان پیک کیا ہو، اگر سامان دیکھیں سامان پیک کرنا کس چیز کی علامت ہے؟ آپ جانا چاہتے ہیں۔ ایک وہ بچہ جس نے ہوم ورک کیا، کام پورا کیا، اس نے اپنا یونیفارم دھویا، پریس کیا، لیکن اینڈ ٹائم پہ آ کے چھٹی ہو گئی۔ اس استاد بڑی اچھی طرح ان باتوں کو سمجھتا ہے۔ اب اس نے پچھلا کام بھی کیا ہوا تھا، اب وہ آپ کے عذر بتا رہے ہیں کہ میرا یہ اور یہ عذر تھا، اور ٹیچر کو پتا ہے کہ اس کو اپنے کل والے سبق بھی یاد ہے، اس کے سارے ہوم ورک سارا چیز سارا ڈیٹا ہو رہا ہے، تو استاد اس کو بڑی سزا دیتا ہے۔ استاد سمجھ جاتا ہے بچہ مینٹلی تیار تھا، فزیکلی تیار تھا، باقی ایمرجنسی استاد چھوڑ دیتے۔ لیکن جب استاد یہ دیکھتا ہے کہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میری یہ اور یہ مجبوری ہے، وہ جیسے بچے کہتے ہیں ہماری دادی ماں فوت ہوگی اور ایک دادی بیچاری کی دفعہ فوت کی جاتی ہے، تو ٹیچر پہچان لیتا ہے کہ اس نے کام نہیں کیا ہوا، اس نے سبق یاد نہیں کیا ہوا، اس کی پلاننگ نہیں تھی، مطلب اس نے پلان کیا ہے اور اب جھوٹ بول رہا ہے۔ استاد سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ لوگ جو آپ کو آگے کہہ رہے ہیں نا کہ ہماری یہ مجبوری تھی اور یہ مجبوری تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی تیاری نہیں تھی، نکلنے کا ارادہ ہوتا یہ اسمارٹ کرتے تھے، یہ تیار ہوتے، مطلب یہ لوگ خود پیچھے ہیں اللہ کے دین سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ نے ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں، یہ دین کی خاطر اٹھنا، دین کی خاطر چلنا یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے دیتا ہے۔ اور فرمایا انہیں روک دیا اور کہہ دیا بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، لو خرجوا فیکم۔ اللہ نے فرمایا اگر ایسے لوگ آپ کے ساتھ نکل کر آ بھی جاتے تو خرابی کے سوا کچھ کرنا نہیں تھا۔ دیکھیں جس کا جانے کا دل نہ کر رہا ہو آپ اس کو زبردستی کھینچ کے لے جائیں تو وہ آپ کے کام کو بھی مشکل بناتا ہے۔ وہ بچہ جو ساتھ نہ جانا چاہ رہا ہو کھینچ کے لے جائیں، وہاں جا کے کیا کرے گا؟ فوراً واپس یہ اور یہ معاملے خراب ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ضرور تمہارے درمیان گھوڑے دوڑاتے اس حال میں کہ تم فتنہ تلاش کرتے، یعنی اگر تم کسی غلط کام کے لیے جاتے تو وہ تمہارے ساتھ گھوڑوں پر تمہارے سے بھی آگے ہوتے، لیکن تم جو کہ رب کی کھاتے تھے۔ اور فرمایا اور تم میں کچھ ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے پہلے فرمایا فتنہ ڈالنا چاہا اور تیرے لیے کئی معاملات الٹ پلٹ کیے، یہاں تک کہ حق آ گیا اور اللہ کا حکم غالب ہو گیا، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے بعض وہ ہے، ان لوگوں میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے، بعض وہ بھی ہے جو کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن لو وہ فتنے میں تو پڑے ہوئے ہیں، بے شک جہنم کافروں کو ضرور گھیرنے والی ہے۔ اب دیکھیں منافق چونکہ دولا رویہ اپناتے ہیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک شخص کی جس کا نام منافق جد بن قیس ہے، اس کا نام۔ آ کر کہنے لگا، بہانہ اس کو کوئی اور نہیں ملا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روپی عورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، میں وہاں چلا گیا تو میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا، اس لیے آپ مجھے معذور سمجھ کے یہاں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ ہاں میں ایسے کرتا ہوں، آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، اتنے دینار اتنے درہم لا کے دے دیتا ہوں، اتنے سکے دے دیتا ہوں، مال میری طرف سے لے لیں، میں خود نہیں آ سکتا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں نا جن کو ہم دین حق کی دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں کوئی اور سپورٹ چاہیے تو وہ کر لیں گے، لیکن ہم بیٹھ نہیں سکتے، ہم قرآن سن نہیں سکتے، ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم دین کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ فتنے میں پہلے سے پڑے، یہ جھوٹے بہانے ہیں۔ دیکھیں یاد رکھنی ہے یہ بات، جہاں پر اللہ کے دین کو ہمارے لکھنے کی، ہمارے نکلنے کی ضرورت ہو، وہاں اگر ہم ٹال مٹول کر کے کوئی اور رستہ اختیار کرنا چاہیں تو پھر ہم بھی وہی رستہ اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہیلے بہانے کر کے اصحاب السبت نے اپنایا۔ آپ کو مجھے کہا گیا ڈائریکٹلی نکلنا ہے، غزوہ تبوک کے میدان میں جانا ہے، رسول اللہ کے ساتھ جانا ہے، لیکن جو بہانے بنا رہے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں۔
اور وہ کون تھے؟ منافق. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم ایسے کافروں کو گھیر لینے والی ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہم. اب وہ منافق ہے جو اوپر سے تو کچھ ہے لیکن اندر سے کچھ ہے. اللہ نے فرمایا اگر آپ کو بھلائی پہنچے گی تو انہیں بری لگے گی، اگر آپ کو کوئی مصیبت آئے گی تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی صاف کر لیا. تو فرمایا اس حال میں پھرتے ہیں کہ وہ بڑے خوش ہیں. کہہ دیجئے ہمیں ہرگز نہیں پہنچے گا مگر وہ جو اللہ نے لکھ دی. اب دیکھیں وہ جو میدان جنگ میں ساتھ نہیں جا رہے تھے، وہ پیچھے بیٹھ کے بڑے خوش تھے کہ یہ تو جائیں گے اور پتہ نہیں کیا بنے گا، مار مرا کے آ جائیں گے، پتہ نہیں کوئی زندہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا. بڑے خوش بیٹھے ہیں، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، پرسکون ماحول میں بیٹھے ہیں، کھیتی ہم کاٹیں گے، مال ہم رکھیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو بتا دیجئے ہمیں تو وہی ملے گا جو اللہ نے لکھ دی اور تمہیں بھی وہ ملنا ہے جو لکھ دی. موت اگر آنے تمہارے لیے بھی لکھ دیا نا تو تمہیں گھر پہ بیٹھے کو آ جاتی. اور فرمایا وہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی پر لازم ہے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں. کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں میں سے ایک کے سوا کس کا انتظار کرتے ہو؟ ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے کوئی عذاب پہنچائے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے. سو انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں. فرمایا کہہ دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا نہ خوشی سے خرچ کرو، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی حکم تو نکلنے کا نا، اب اگر تم مال دو گے وہ قابل قبول نہیں، بے شک تم ہمیشہ سے نافرمان لوگ ہو. اور فرمایا انہیں کوئی چیز نہیں روکتی ان کے خرچ کرنے سے. فرمایا کہ ان کی خرچ کی ہوئی چیزیں قبول ہوں مگر یہ بات کہ بے شک انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. بات آتی ہے صدقہ کرنے کی، لوگوں کے درمیان اچھا بننے کی، یہ مال دینے کو تیار ہو جاتے. لیکن اللہ نے فرمایا جب نماز کی باری آتی ہے تو بڑی سستی سے آتی ہے. آپ کو مجھے بہت جائزہ ہے، ہم دنیا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے بد اور ریا کے لیے سب کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی بات آئے گی نماز کی، اللہ نے فرمایا وہ نماز کی طرف آتے ہیں وہ ناخوشی سے آتے ہیں. صدقہ قبول نہ ہونے کے اسباب بتائے جا رہے تھے اور ان میں اس سبب میں یہ ایک سبب ہے. پہلا کیا ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہے، وہ اللہ کے بھی انکاری ہے، رسول کے بھی انکار ہے. دوسرا کیا ہے؟ ایمان کی جو بدنی شہادت ہے نا، ہم مومن ہیں کہ نہیں، جو ہم گواہی دیتے ہیں اپنے جسم کے ذریعے وہ نماز تھی، یہ اس میں خوشی خوشی نہیں آتے بلکہ یہ تو سستی کے مارے آتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. اسی طرح تیسری مالی عبادت بھی خوش دلی سے نہیں بلکہ مجبوراً کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ. جو وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ بھی نہ چاہتے ہوئے کرتے ہیں، پوری کوشش ہوتی ہے نہ ہی دینا پڑے، اور دیتے ہیں تو کن لوگوں کو دیتے ہیں جہاں تعریف ہونی ہے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ دیکھیں صدقات قبول نہیں ہوتے جہاں پہ ریا، جہاں پہ بدر. وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ مال دے رہے ہیں تو اپنے پسندیدہ لوگوں کو، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، تعریف کی غرض سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، فرمایا تمہیں ان لوگوں کے مال بھی پسند نہ آئے نہ ان کی اولادیں تمہیں اچھی لگے. اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے دنیا کی زندگی میں عذاب دے، ان کی جانیں اس حال میں نکلیں گی کہ وہ کافر ہیں. اگر دیکھیں ہم مشرکوں کو دیکھتے ہیں، دین سے دور لوگوں کو دیکھتے ہیں، بڑا وافر مال ہے، بڑی طاقتور اولادیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا تمہیں ان کی اولادیں اور مال ان کے اچھے نہ لگے. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے ان کا مال اور ان کی اولاد ان کے لیے آزمائش اور عذاب بن چکی. یہ جو بظاہر دیکھنے میں لگتا ہے کسی کے 8 بیٹے ہیں، کسی کے 7 بیٹے ہیں اور بندہ مشرک ہے، بندہ بے نمازی ہے، وہ دین سے مکمل دور ہے، تو انسان ہرس کرتا ہے کہ ہاں بھائی دین نہیں ہے لیکن مال تو ہے نا، عزت تو ہے نا، اولاد تو ہے نا. اللہ نے فرمایا اللہ ان کے ذریعے سے اس کو عذاب دے رہا، آپ ان کے پاس رہ کے تو دیکھیں اندر کے حالات پھر دوسروں کو نظر نہیں آتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں. اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پالے یا کوئی غارے پالے یا گھسنے کی کوئی جگہ پالے تو اس کی طرف لوٹ جائیں گے. ایسے آتے ہیں گویا کہ وہ رسیاں توڑوا رہے ہیں، یعنی نہ چاہتے ہوئے جو منافق ساتھ چلے بھی گئے میدان جنگ میں، ان کی کیفیت کچھ ایسی ہے کہ وہ ایسی جگہ کی تلاش میں کہیں کسی طریقے بچ جائیں. دیکھیں جبکہ صحابہ کرام کا کیا تھا، انہوں نے تو کوششیں کی کسی طریقے ہمیں شہادت مل جائے، اور منافق وہ سوچ رہے کسی طریقے ہم بچ جائیں.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ان میں سے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو تجھ پر صدقات کے بارے میں تعان کرتے ہیں، پھر اگر انہیں ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو وہ اسی وقت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم کر رہے تھے، ذوالخویصرہ تمیمی آتا ہے بدلا آ کے کہنے لگا اللہ کے نبی ادب کیجیے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو الصادق والامین کا لقب ملا اور مشرکوں نے دیا ہے، وہ خود سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی اور ایماندار دار نہیں ہے، رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی اور عدل و انصاف کرنے والا نہیں ہے، لیکن بندہ آ کے کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ کے رسول عدل کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے لیے ہلاکت تو جب میں عدل نہیں کروں گا تو اس دنیا میں عدل کون کرے گا؟ مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ سے جلال والے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی اجازت دیجیے اس کی گردن اتارو۔ کیوں؟ کیونکہ بات ہی ایسی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں عدل کریں، اور اللہ کے نبی کو ویسے ہی عدل کرنے والے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ اس کو نہیں کہا جاتا، ایک وقت آئے گا ایسا اس کے کچھ دوست ہوں گے، اس کے کچھ دوست ابھی بھی ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اصل صحابی، اللہ کے نبی فرمائے تم میں سے ایک شخص ان کی نمازوں کو اپنی نماز کے مقابلے میں، اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا۔ اس کو ان کی نمازیں دیکھ کے ایسا لگے گا ہم کچھ بھی نہیں ہے، ان کے روزے دیکھ کے ایسا لگے گا ہم تو صحیح روزے ہی نہیں رکھتے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے گزر جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی تھی۔ مطلب کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے عمل کریں گے وہ، ان کی نمازیں اتنی لمبی ہوں گی اصل مومن سمجھے گا کہ ایسا بندہ ہی ہے، ان کی عبادتیں اتنی بڑی اور اتنی طویل اور اتنی دکھنے میں اچھی ہوگی لیکن دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیسے لوگ